اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم دیکھیں گے المبین، اس کا مطلب ہے واضح کرنے والا، بیان کرنے والا، روشن کر دینے والا۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا ان کے عمل کا حق کے ساتھ، اور وہ جان لیں گے کہ وہی حق اور واضح کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ المبین میں دو چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو واضح کرنے والا ہے، پھر دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو انسانیت کے لیے واضح کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کریں نا، تو اس کائنات پہ اگر ہم غور و فکر کریں، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے نا، ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ یہ کائنات بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق نظر آتی ہے، اس کی تدبیر نظر آتی ہے، اس کا رازق ہونا نظر آتا ہے، اس کا مصور ہونا نظر آتا ہے، اس کی تمام صفات ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ تو اس پہ اگر ہم غور کریں، اس میں الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ خود بخود ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو یہ جو وحدانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے آیات میں اپنی وحدانیت کی، اپنی توحید کی دلیل دی ہیں کہ وہی ایک ذات ہے جو واضح ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جو ہے ان کائنات کی جتنی بھی نشانیاں ہیں نا، ان پہ غور و فکر کر کے ایک خدا کی طرف خود بخود جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آیات کے ذریعے بالکل واضح ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ناموں کی پہچان کرائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بیسیکلی ساتھ میں صفات بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور صفات کے ذریعے بھی انسانوں کو اپنی پہچان کرائی ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں پہچان کے ساتھ بتایا ہے کہ ان ناموں کے ساتھ مجھے پکارو، ہم دیکھیں گے جیسے کہ الرازق اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے کہ وہ رزق دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں مختلف تکالیف سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کی کشادگی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھے اس نام سے پکارو۔ اسی طرح سے اگر ہماری زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہم الفتح کے نام سے اس کو پکار سکتے ہیں جو راستے کھولنے والا ہے۔ اسی طرح سے باقی سارے نام اور صفات بھی، اور ہم دیکھیں کہ انہی ناموں اور صفات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر سکتے ہیں، اس کا حمد و شکر کر سکتے ہیں۔ یعنی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب دوسری چیز ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بہت سے معاملات واضح کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہدایت دنیا کے معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، جو ہم آپس میں ڈیلنگ کرتے ہیں، اس میں ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی راستہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا کریں، تو یہ بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے، اپنے احکامات کے ساتھ، ہر اس چیز کے ساتھ جس کے ذریعے انسان کی رہنمائی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دین شریعت میں واضح کیا ہے کہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے لیے ثواب کا موجب ہیں، اور کون سے اعمال ایسے ہیں جو اس کو سزا کی طرف لے کر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام، اپنے امر اور نہی عن المنکر، سب چیزوں کو واضح کر دیا اپنی اس شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں مومنین کا راستہ بھی بتا دیا ہے اور مجرمین کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو راستہ کلیئر کر دیا، اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کفر کی روش اختیار کریں یا شکر کی روش اختیار کریں، یعنی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا پھر اس شریعت کو انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی شریعت کو ہمارے سامنے بالکل واضح کیا ہے، اور اس میں دو سورسز بھی ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اپنی کتاب کو بھی المبین کہا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس آ گئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب۔ یعنی یہ قرآن جو ہے نا، یہ اپنے احکامات میں اپنی سارے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا، یہ واضح ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے، کس سچویشن کے اکارڈنگ دیا جا رہا ہے، اور کب کب وہ چیز جو ہے نا امپلیمنٹ ہوگی۔ ہم دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذات نے بتا دیا کہ میرا کلام ہے یہ، اور یہ واضح ہے، تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں ہمیں کون سے اپنی زندگی کے وقت نکالنے پڑیں گے، جبکہ ہم دیکھیں کہ
اسٹارٹنگ کیونکہ ہماری لینگویج میں نہیں ہے، تو جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو تو ہمارے لیے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے آبویسلی، لیکن جب ہم اس کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا، آہستہ آہستہ ہمیں اس کے میننگ سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل آہستہ جب ہم تھوڑے سے جوز کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی میسج کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیسیکلی اللہ کی کتاب ایسے ہی ہے۔ یہ تو ہمیں شیطان نے اس چیز کی طرف لے آیا ہے کہ ہم اسے کھولیں ہی نہ، اس کو پڑھیں ہی نہ، اس کی طرف آئیں ہی نہ، یہ سوچ کر کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ ہم کیسے ابزارب کر سکیں گے، کیسے اس پہ امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ حالانکہ امپلیمنٹ کرنا بھی ایون مشکل نہیں ہے، اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں نا، جو کچھ بھی کرنے کو کہا ہے، وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے امپلیمنٹ کرنے میں۔ یہی تو ثبوت ہے کہ یہ مبین ہے، کتاب واضح ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ھذا بیان للناس، کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی تمام انسانیت کے لیے یہ بیان ہے۔ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت جو ہے نا وہ متقین کے لیے ہے، یعنی کہ کافر، منافق، مشرک، ہر بندہ جو ہے نا، ہر انسان، اس کے لیے یہ بیان ہے، واضح کتاب ہے، لیکن اس میں سے ہدایت اور نصیحت جو ہے نا وہ متقین ہی لیں گے۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتاب تو جو ہے وہ واضح ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم متقین کی روش اختیار کرتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں، اس میں سے ہدایت لیتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے نا، جو انسان جس انٹینشن کے ساتھ پڑھنا شروع کرے گا نا، یا اپنا کٹورا جتنا بڑا لے گا نا، اس کے اکارڈنگ اس کے کٹورے میں جو ہے نا اس کی نصیحت آئے گی۔ پھر ہم دیکھیں کہ اسی شریعت کو فالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مبین کہا ہے، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے مبین کہا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ کہہ دو کہ میں تو بے شک ڈرانے والا، واضح کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے نا، ان کا لائف سٹائل، وہ سارا کچھ واضح ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ قرآن کے اپوزٹ نہیں ہے، ساری باتیں جو ہے نا قرآن کے ریلیٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف ہے۔ پھر دوسری چیز کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا روش اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی پہچان چاہتے ہیں، اس کے دین شریعت کی پہچان چاہتے ہیں، قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پہچان چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگی میں بہت سے معاملات میں گھرے ہیں، بہت ہی مشکلوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں وے آؤٹ سمجھ آ رہا، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے، کیونکہ وہی ذات خود بھی واضح ہے اور ہمارے لیے بھی ہر چیز اس نے پہلے تو واضح بھی کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات میں بھی ہمارے لیے واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اس کو کثرت سے پکارنا ہے۔